ایک لونڈی تھی، وہ بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج لگایا کرتی تھی اور بادشاہ پھولوں کے اوپر سویا کرتا تھا۔ مدتیں بیت گئیں، جب سے ہوش سنبھالی یہی وظیفہ تھا، بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج بچھا دی جاتی، بادشاہ کے اس پھولوں بھری سیج پہ استراحت کرتا۔ بوڑھی ہو گئی، ایک دن پھولوں کی سیج سجائی کہ دل میں ایسے خیال آ گیا کہ میں سیج تو سجا کے چلی جاتی ہوں اور بادشاہ آ کے لیٹ جاتا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ پھولوں پہ سونے کا لطف کیا ہے۔ تو وہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پہ لیٹ گئی، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لونڈی اس کی سیج پہ سوئی ہوئی ہے، بڑا غصہ آیا۔ بادشاہوں کی غیرت ہوتی ہے، اس غیرت کی وجہ سے اس نے جلاد کو بلایا، اسے اٹھاؤ، الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، باقی لونڈیوں غلاموں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ اس لونڈی کو وہاں سے دبوچا گیا، الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد کوڑے مارنے لگا۔ وہ روتی چیختی چلاتی، اچانک روتے روتے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ جب وہ ہنسی نہ تو بادشاہ نے جلاد سے کہا رکو اور اسے پوچھو روتی کیوں تھی اور اسے یہ پوچھو کہ ہنستی کیوں ہے۔ تو جلاد نے کہا کہ کیوں روتی تھی؟ اس نے کہا جب کوڑا لگتا تھا تو جان نکلنے کو آتی تھی، میں روتی نہ تو اور کیا کرتی۔ کہا یہ بات تو میری سمجھ میں بھی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں، تو ہنستی کیوں ہے؟ کہا مجھے ہنسی اس بات پہ آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی ہوں تو اتنی مار کھانی پڑ رہی ہے، تو جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا۔ ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کے اوپر جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، ایک ایک نعمت کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں۔ زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، آنے والا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں بسر کرنے کا عزم کریں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، رسول کریم کے دامن سے جڑ جائیں گے تو یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے، اور اگر ان کے دامن سے نہ جڑ پائے تو پھر سوائے رسوائی کے اور کچھ مقسوم اور کچھ مقدور نہیں ہے۔ آج کا مصطفی اجتماع نوجوانوں کو، پوری دنیا کے اوپر سننے والوں کو یہی میسج دیتا ہے کہ حضور کے ساتھ اپنی وابستگی کو، اپنی دل بستگی کو، اپنے تعلق خاطر کو مضبوط کر لو، اپنا سارا کچھ حضور کے نام کر دو۔ ان سے وابستگی اور ان سے الفت کا ربط و رشتہ جب قائم کر لو گے تو پھر دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر، ورنہ یہ دنیا بھی مشکلوں، اذیتوں اور تکلیفوں سے گزرے گی اور آخرت کا حساب ابھی باقی پڑا ہے۔ مختصر زندگی ہے، آئیے اللہ کے حضور سچی توبہ سے اپنے آخرت کے معاملے صاف کر لیں۔ ایک آنسو سے ماضی کے سارے گناہ دھوئے جا سکتے ہیں۔ ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس کی رحمتوں کے در کھلے ہیں۔ آج کی توبہ کل کی بہتری کی ضمانت، اور آج کی ڈٹائی کل کے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اور اگر ان سانسوں کے بدلے سجدہ ہو جائے، ان سانسوں کے بدلے قیام ہو جائے، رکوع و سجود ہوں، رسول کریم پہ درود پڑا جائے، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو یہ سانسیں کام آ گئی۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی سانسیں اللہ اور اس کے رسول کے نام وقف کر دی، اور وہ بد نصیب جو اپنی سانسیں، اپنا وقت اور اپنی قیمتی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، در رحمت گشادہ ہے۔ آئیے میں اور آپ اللہ کے حضور سچی توبہ سے اس کی چوکھٹ پہ حاضری دیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جس شوق و محبت سے، جس پیار کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ قافلوں کو ترتیب دینا، پھر ذمہ داری کے ساتھ یہاں تک لے کر کے آنا، یہ ایک کٹھن کام تھا، اور ادارۃ المصطفیٰ کے ذمہ داران نے پاکستان کے مختلف شہروں میں محنت کر کے قافلہ سازی اور پھر یہاں تک ان کے پہنچانے میں جو مشقتیں سہی، اللہ اس کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ اور علماء، مشائخ
عالی مرتبت بزرگ جو لوگ تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور ادارۃ المصطفیٰ کے ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور جملہ معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سند فراغت پا کے آج معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے اتر رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرے۔ جب تم سے کوئی شخص بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات امانت ہے، تم نے اس کو آگے بیان نہیں کرنا، چونکہ وہ دائیں بائیں اس لیے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی بندہ روٹین سے بات کر رہا ہے تو لہجے میں آہستہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اس بات کو راز رکھنا چاہ رہا ہے۔ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں تو وہ ذرا آہستہ بول رہا ہے، اور وہ بات کرنے سے قبل دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو وہ آپ سے کر رہا ہے، تو اس نے یہ آپ کو کہا نہیں کہ یہ راز ہے۔ کہتے ہیں صاحب عقل وہ ہوتا ہے جس کو راز بتانے کے بعد یہ نہ بتانا پڑے کہ یہ راز ہے۔ اس میں اتنی عقل تو ہو نا، اتنا تو فہم ہو نا کہ راز بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ راز رکھنے والی چیز ہے۔ تو رازدار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو راز بتانے کے بعد یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ راز ہے اور یہ راز نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کچھ اشارے ہوتے ہیں جو عاقل سمجھتا ہے، اور یہ کوالٹی اور یہ خوبی اور یہ وصف ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی راز کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے اعتماد پہ ہمیں پورا اترنا چاہیے، وہ راز راز ہی رہے۔ اور بندہ کہتا ہے کہ میں یہ راز کسی اپنے رازدان کو بتاؤں گا، تو پھر اس کے بھی تو اپنے رازدان ہوتے ہیں نا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، بلیا یاراں نو راز نہ دسیں، یاراں دے بھی یار ہوندے نے۔ تو پھر یاروں کے بھی آگے یار ہوتے ہیں، پھر ان کے بھی آگے پھر راز تو ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ تک آ گیا، بس آپ تک آ گیا، وہ سینے میں سما گیا، ساری زندگی قبر میں لے کے جانا جو راز ہے۔ تو اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو راز سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ کے نزدیک وہ بڑی بات نہیں ہوتی، اور آپ اس کو آگے روایت کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے آپ کو راز کے طور پہ کہا ہے، وہ بڑی بات نہیں بھی تھی، لیکن آپ اس کو راز رکھیں گے تو یہ بڑی بات ہوگی کہ اس نے راز سمجھا اور وہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا اور ساری زندگی اس راز کو جو ہے وہ فاش نہیں کیا ہے، تو یہ ایک بڑی بات تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہماری اخلاقی قدروں اور ہماری زندگی کی خوبصورتیوں کی ضمانت ہے کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو تم اس کو راز سمجھو، اور وہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے، تو امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ حضور مبارکباد دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لیں۔ گویا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ والضحیٰ کا دیکھا، اس رخ نور کو دیکھا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر، جس کا پہلا نظارہ رخ محبوب تھا، اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی تربیت میں بسر ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں میں سر فہرست اپنا نام لکھوایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر ہر محاذ پہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ماجرا یہ تھا
کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے. ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی ماں پہ تہمت لگائی. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے، تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے، ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں گے. ایک محبت میں ایسے افراط کریں گے، اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے تیرے بارے جو نہیں کہنا چاہیے. حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب و شتم کو جائز سمجھ لیا. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے. یہ نصیری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ کہتے ہیں، علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرا. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کے برباد ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی گوارا نہیں ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پھیل جائے گا. اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا، نواسب باقاعدہ 10 محرم کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پہ منایا کرتے ہیں. وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. تو نواسب سیدنا علی المرتضیٰ اور خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے. اور جو نصیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کے ازدیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا، یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر تان و تشنی کے تیر برسائے، تو یہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے. تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ، شریعت بیضا کا تقاضا ہے، جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اصحاب رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اہل بیت رسول کے دلوں کو بھی قرار پہنچتا. اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں. ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے. 1000 عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہے. اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے وہ ایک تہجد گزار کو تہجد سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آ کے بتایا کہ میں 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، تھپکی دی اپنے چیلوں کو کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے. پھر کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے، تو اس نے اس کو بھی تھپکی دی. پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا واہ واہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، اس کو بھی داد دی. تو مختلف لوگ آ کے اپنی کارروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے. اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے. تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا تو وہ اچھل پڑا. تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ تو ایک معمولی کام تھا. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے. تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلباء کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور بعض لوگ بھی
کہتے جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ دینی طلباء کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ مستقبل سمجھا کس کو ہے؟ 45 سال زندگی کل ہے، ٹوٹل جو زندگی ہے ہماری، یہ ایوریج زندگی نکالی ہے، کسی کی 60 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایوریج کہتے ہیں 45 سال یہاں زندگی ہے. اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے نا. 8 گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ تو 45 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے، باقی 30 سال رہ گئے زندگی کے. اس میں بھی 8 سال بچپن کے نکال لو. وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا تو وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں ٹوٹل. اگر 45 سال ایوریج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ 16 سال ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو، یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں. تو 15 سال 16 سال ٹوٹل زندگی ہے. اس کو مستقبل سمجھا جاتا ہے. اصل مستقبل کون سا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ. میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے. دیکھیے اس 10-15 سالوں کو 20 سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے. ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے، کتنی محنت کرتا ہے. جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے. عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نئی شادی پہ پہنچا جی بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا، تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں، عیدیں چھوڑ دیں، گھر سے دور رہا. کیوں جی؟ میرا مستقبل سنور جائے. اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے، اور مستقبل کتنا ہے. اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا، اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہے گی. لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں ہیں. آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گی، روزے بھی نہیں ہوں گے. پھر ٹینشن فری زندگی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا. یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن وہاں جو آرزو کرے گا، ابھی آرزو خانہ ذہن میں ہوگی، ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی. تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے. تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی. بالخصوص طلباء کو، دین سیکھنے والوں کو. میں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی. میں نے دین پڑھا ہے، میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں، تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ میں تو مطمئن ہوں، اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے. تو دین پڑھو، دین میں خیر ہی خیر ہے، دین میں بلائی ہی بلائی ہے. تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے. یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے. اور اگر تم میں سے کسی کو نکاح کرنے کی فی الحال توفیق نہیں ہے، اس کی استطاعت مالیہ میسر نہیں ہے، تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، چونکہ روزے نفسانی خواہشات کو توڑتے ہیں، آرزوؤں کو ختم کرتے ہیں. تو بھوک جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ کے ختم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. تو ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس گوارا کروائی جاتی ہے، یہ مشق کروائی جاتی ہے تاکہ ہمارا نفس کمزور ہو. دوسری بات، نفس کی کمزوری کا سبب ہماری گفتگو کا کم ہونا ہے اور خاموشی ہے. چونکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے. ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کی جگہ پہ چل کے جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ بھی گناہ کر لیتے ہیں، کسی پہ ظلم جبر کرتے ہیں. ہمارے کان بھی گناہ کرتے ہیں کہ
نغمے اور گیت سن لیتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں کہ غیر محرم کو شہوات سے دیکھ لیتی ہیں، ہمارا دماغ اور سوچیں بھی بدکاری کر لیتی ہیں، ہمارے خیال بھی ناپاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ گناہ ہمارے بدن میں ہمارے جسم کا جو حصہ کرتا ہے وہ ہماری زبان ہے۔ ہاتھوں کے گناہ بھی محدود ہیں، کانوں کے گناہ بھی محدود ہیں، اسی طرح آنکھوں کے گناہ بھی ایک قسم پر مشتمل ہیں، لیکن جو زبان کے گناہ ہیں یہ کئی اقسام پر مشتمل ہیں۔ زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان غیبت بھی کرتی ہے، زبان بہتان بھی لگاتی ہے، زبان سب و شتم بھی کرتی ہے، گالی گلوچ بھی دیتی ہے، زبان جو ہے وہ تہمت بھی لگاتی ہے، اور زبان فضول گوئی بھی کرتی ہے۔ تو اس زبان کے بہت سارے فتنے ہیں، اس لیے اس زبان کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پورے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ خاموش رہنا، تیری وجہ سے پورا بدن فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ تو زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، تم جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ، ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زبان بہت زیادہ گناہ جو ہے وہ انسان کی زبان کے ہیں، اس لیے روزے کے اندر ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے روزہ کہ اس سے تم نے کوئی بچت کرنی ہے، بلکہ اس سے بھی نفس کشی کے لیے ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر پیٹ نے روزہ رکھا ہے تو زبان رکھتی نہیں ہے، تو پھر صرف پیٹ کا روزہ ہوا اور زبان کا روزہ ہی نہ ہوا، اور زیادہ گناہ جو ہیں وہ پیٹ کے نہیں ہیں، زیادہ گناہ زبان کے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص حلال کردہ چیزیں رب کی وقتی بندش کی وجہ سے ان سے رک جاتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اعلیٰ انواع و اقسام کے فروٹ دستیاب ہے نہیں لیتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی کا بازار گرم ہے، نظریں بدکاری کر رہے ہیں، خیال بھٹک رہے ہیں، سوچے آوارہ ہیں، تو جن سے رمضان المبارک کے علاوہ بھی روکا گیا تھا تو ان سے وہ نہیں روکتا، تو اس کا پھر روزہ کیا ہوا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹے کام نہ چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ایسے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ایسے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو منع کیے گئے ہیں، والاہوا، اور خواہشات سے، آرزوؤں سے، جن آرزوؤں کی طلب منع کی گئی ہے، جو آرزوئیں دھکیل دیتی ہیں گناہوں میں، تو ایسی آرزوؤں سے محفوظ کیا جائے، ایسے برے اخلاق سے محفوظ کیا جائے، اور ایسے برے اعمال سے محفوظ کیا جائے جو تیری دہلیز سے دور ہٹا دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا چاہیے، چونکہ دلوں کے اندر حرص، ہوس، خواہشات بہت کچھ جنم لیتی ہے، اور انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہی دیوانگی اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندھا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے، حقوق کو پامال کر دیتا ہے، شرم و حیا اتار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط اور طریقے ان کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، وہ اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ تو اگر یہ حرص ہی مٹ جائے، یہ ہوس ہی کم ہو جائے،
تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے گی. وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزوئیں کم ہو جائیں اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تو نے منع کیا ہوا ہے. آرزوئیں بڑھتی رہتی ہیں. ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے. وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے. وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے. تو بندہ سفر کرتا ہے یہ پوری کر لوں یہ پوری کر لوں یہ پوری کر لوں, لیکن آگے پھر آرزویں کھڑی ہوتی ہیں. تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاپ تو لگانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں ہے. تو جب وہ فل سٹاپ لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہوگی. لیکن جب آرزویں اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزویں تکمیل پذیر نہیں ہوتی. وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو جتنے بھی دنیا کے اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں, اہوا کا شکار ہو جاتے ہیں, خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں. لیکن خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے. آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے, لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے. تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک اگر 2 ہو جائے تو کتنا اچھا ہو, اور 2 ہو جائیں تو وہ کہے گا 4 ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو. تو یہ دیکھیے یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے. تو کسی جگہ پہ ان کو